دیکھیے ابھی محرم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، محرم میں کربلا میں جو حادثہ ہوا ہے، کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ بہت سارے مرد ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، بہت ساری خواتین بھی ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ان کا نام ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، ان کا نام نہیں بتایا جاتا ہے، صرف لے دے کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ آخر کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر وہ نہیں لیتے ہیں، شیعہ نہیں لیتے ہیں، اگر وہ نہیں ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو حقیقت بتانا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں جو جام شہادت نوش فرمایا ہے اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں، ان کے گھر والوں میں جو لوگ تھے ان کے کیا کیا نام ہیں یہ بھی جاننا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ دیکھیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہادت، جن کی شہادت ہوئی ہے یا جام شہادت نوش فرمایا ہے، ان کے نام دیکھیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں یہ ابو بکر ہیں، ایک نام ابو بکر ہے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ ایسے ہی ایک اور نام ہے العباس، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک نام آتا ہے عمر، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ایک نام آتا ہے عثمان، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی یہاں یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے عمر ہے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر شہید ہوئے ہیں، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں بھائیوں کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ عمر ہے اور ابو بکر ہے، پھر یہاں عمر ہے، اور یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے جہاں حسین شہید ہوئے وہیں ایک نام عثمان بھی ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک نام یہ ابو بکر بھی ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ سارے نام نہیں بتائے جاتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کربلا میں اس نام کے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، ابو بکر نام کے، عمر نام کے، یا ایسے ہی عثمان نام کے شہید ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہید ہونے والے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جن کے نام ابو بکر، عمر، عثمان آتے ہیں، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ تو صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھی نام آنا چاہیے، اور ہمیں تکلیف ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ابو بکر، عمر اور ایسے ہی عثمان، ان لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس میدان میں بڑے ظالمانہ انداز سے۔ جن ظالموں نے بھی ان کو شہید کیا ہے وہ کائنات کے بدترین ظالم ہیں، اور بہت بڑے ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ ہمیں تکلیف ہے اس سے، لیکن ہمیں اس سے بھی تکلیف ہے کہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوگ لیتے ہیں اور باقی لوگوں کا نام نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں نام لیتے کہ پھر اس میں ابو بکر، عمر، عثمان وہ نام لینا نہیں چاہتے ہیں، یہ شیعہ یہ نہیں چاہتے کہ تینوں کا نام لیا جائے، ابو بکر کا یا عمر کا یا عثمان کا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بھی تھے اس کربلا کے اندر، جن کو جو شہید ہوئے ہیں، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ تو اس نام کے لوگ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کو ظلم کرنے کا جو بدلہ ہے اللہ ان کو دے گا، لیکن یہ لوگ جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے جو اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھا ہے آخرت میں اور جنت میں، یقیناً اللہ رب العالمین ان شہیدوں کو وہ اعلیٰ مقام
درجہ اور مرتبہ دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پوری زندگی نوحہ کرے، ماتم کرے اور اپنے جسم کے اوپر زخم لگائے، اپنے جسم پر کو تلواروں سے کاٹے، اپنے چاقوؤں سے کاٹے۔ یہ نہ تو اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، نہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم دیا ہے، نہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تعلیم دیا ہے کسی کی شہادت پہ یا کسی کی موت پہ ماتم کیا جائے۔ حقیقت میں یہ شیعہ، یہ لوگ دھوکے باز ہیں۔ یہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں محبت ہے اور نہ ہی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہیں محبت ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ محبت کا کی علامت ہوتی ہے، محبت کی علامت ہوتی ہے وہ کیا کہ جن سے محبت ہے ان کے راستے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، یہ ہے محبت کی علامت۔ محبت کی علامت تو یہ نہیں ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ کریں اور چلیں کسی اور طریقے پر، اپنے بنائے ہوئے طریقے پر اور اپنے منمانی طریقے پر چلیں، تو یہ تو محبت کی علامت نہیں ہے۔ اگر محبت کی علامت یہ ہوتی کہ جو مرضی ہے وہ کرو، تو پھر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک تو وہ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ اختیار نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں چلے۔ تو محبت کیا انہوں نے، محبت کا دعویٰ کیا عیسائیوں نے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے راستے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا۔ ایسے ہی یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام سے محبت تعلق کا اظہار کرنے کی وجہ سے کیا وہ مسلمان ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کیا انہیں مسلمان قرار دیا ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کے طریقے پہ وہ نہیں چلتے ہیں۔ تو اس محبت کی علامت ہوتی ہے، علامت یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے، ان کے طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن ہیں، حسین ہیں، ان کی آل اولاد ہیں، جس راستے پہ یہ چلے ہیں اسی راستے پہ ہمیں بھی چلنا چاہیے، اگر واقعی میں ان لوگوں سے محبت ہے۔ اب دیکھیے آج لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تو وہ تو ابو بکر عمر عثمان سے نفرت کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر عمر عثمان کا اپنے گھر میں نام رکھا ہے، تو کہاں ان کی محبت ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اور آج تک ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ساتھ میں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، عائشہ، حفصہ، فاطمہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں حسن بھی نام رکھتے ہیں، حسین بھی نام رکھتے ہیں، فاطمہ بھی نام رکھتے ہیں، عائشہ بھی نام رکھتے ہیں، حفصہ بھی نام رکھتے ہیں، علی بھی نام رکھتے ہیں، لیکن کسی شیعہ کے گھر میں آپ ابو بکر نام دکھا دو، عمر دکھا دو، عثمان دکھا دو، عائشہ دکھا دو، حفصہ دکھا دو۔ آج کل کے شیعوں کے ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو ملتا ہے، لیکن آج کل کے شیعوں کے ہاں آپ دکھا دو۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو امام ہیں، ایک کا نام علی ہے الحذیفی اور دوسرے کا نام ہے حسین آل الشیخ۔ آج بھی علی اور حسین دو امام مسجد نبوی میں مقرر ہیں، لیکن پوری دنیا کے شیعوں کے ہاں چاہے ان کا مولوی نے عام آدمی ہو جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، یا جن کے گھر میں عائشہ اور حفصہ نام کی کوئی عورت ہو، کوئی ثابت کرے، تو یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈی ہے، دھوکہ دیتے ہیں محبت کے نام پر۔ انہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق ہے، نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق ہے، نہ ہی علی اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے صحیح تعلق اور محبت ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ دھوکے میں نہ آئیں کہ یہ رسول اللہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا علی اور آل علی رضی اللہ عنہ اجمعین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ جھوٹ اور فراڈ ہے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات تھی کہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کربلا میں کون کون شہید ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اور آگے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کو جا کر کے بتائیں جو شیعہ ہیں اور جو نفرت کرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ انہیں بتاؤ کہ جن کو تم مانتے ہو ان کے گھر میں یہ نام موجود ہیں اور تم ان سے نفرت کرتے ہو۔
تو انہیں سمجھائیں بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور شیعہ مذہب کو چھوڑ کر صحیح طریقے پر آ جائیں، صحیح دین پر، صحیح اسلام پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا تو یہ ہاں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کی اولاد میں سے ابو بکر ہیں، العباس ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، خدیجہ ہیں، عثمان ہیں اور عمر ہیں۔ پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے عمر ہیں، ابو بکر ہیں، حمزہ ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے عمر ہیں، ابو بکر ہیں۔ پھر حسین کی اولاد سے علی ہیں، علی کی اولاد میں سے ایک عمر ہیں، اور ادھر عثمان ہے، ادھر خدیجہ ہیں۔ پھر ان کی اولاد میں سے محمد ہیں، محمد الباقر، ان کی بیٹیوں میں سے خدیجہ ہیں۔ پھر محمد الباقر کے بیٹے جعفر الصادق، ان کے اولاد میں ایک عائشہ ہیں اور ایک العباس ہیں۔ پھر جعفر الصادق کی اولاد میں موسیٰ الکاظم، یہ ان کی اولاد ایک جعفر ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ادھر عائشہ ہے، العباس ہے، خدیجہ ہے، حمزہ ہے، عمر ہے، ابو بکر ہیں، اور ادھر عائشہ ہیں۔ اور ایسے ہی پھر علی الرضا ہیں، ان کی اولاد میں سے عائشہ ہیں۔ اور پھر علی الرضا کی اولاد میں سے محمد الجواد ہے، ان کے اولاد میں خدیجہ ہے۔ پھر ان کی اولاد میں سے علی الہادی ہے، ان کی اولاد میں سے ایک عائشہ ہے۔ یہ نام ہے جو ان کے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ وہ لے کے